ماہ محرم بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل یہ مہینہ ہے تاریخی اعتبار سے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کے یہاں ادب و احترام کا مہینہ ہے، عظمت اور تقدس والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ادب اور احترام کا امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے اندر گناہوں سے بچائیں۔ اگرچہ گناہوں کا بوجھ ہر وقت ہر موسم میں زیادہ ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، لیکن جو مہینہ ادب اور احترام کے ہوتے ہیں، جو مہینے حرمت والے ہوتے ہیں، اس مہینے کے اندر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے میرے بندوں، ان ادب اور احترام کے مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا، اپنے نفسوں کے اوپر ظلم مت کرنا گناہ کر کے۔ اور یہ مہینے جو ادب اور احترام کے ہیں، صرف ایک مہینے نہیں ہے کہ صرف محرم الحرام کا مہینہ ہے، بلکہ ادب و احترام کے 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم الحرام جس کی آج 5 تاریخ ہے، اور اسی طریقے سے ایک مہینہ اور ہے رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں۔ ادب و احترام والے مہینے اس لیے نہیں ہیں کہ محرم الحرام کے اندر بہت سارے سانحہ اور واقعات پیش آئے، بلکہ ادب و احترام کے یہ مہینے اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے میرے بندوں، ان ادب و احترام والے مہینے کے اندر اپنے آپ کو خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچاتے رہنا۔ تو یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے، یہ مہینہ فضیلت کا حامل ہے، اس لیے فضیلت کا حامل ہے کہ یہ ادب و احترام کا مہینہ ہے، عظمت و تقدس کا مہینہ ہے، اور مزید برآں یہ کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں اس بات کی یاد تازہ کراتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بخشا تھا۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے، ان پر قہر ڈھائے، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو غلام بنا لیا، اور ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑتے رہے، اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے، 400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، بنی اسرائیل فرعون کے ظلم کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کی غلامی، ان کی چاکری قبول کیے ہوئے ہیں، اور یہ فرعون ان کے اوپر مسلط ہے اور دعویٰ کر رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا الہ ہوں۔ وقت آ چکا ہے کہ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو اس ظلم سے نجات دیا جائے، اس پریشانی سے نجات دیا جائے، اور یہ بنی اسرائیل قوم جو موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے، ان کو فرعون کے ستم سے نجات دے دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرما لیا اور حکم دیا اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ، رات کا جب وقت آئے اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر آپ مصر سے نکل جائیں اور ملک شام کی طرف آپ ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی محرم الحرام کے مہینے میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں اور شام کے علاقے کی جانب آپ کوچ فرماتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے آ کر خبر دی بادشاہ وقت، اے فرعون، کیا تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین، ان کے ماننے والے مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، شام کی طرف وہ رواں اور دواں ہیں۔ فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا اور کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے،
ہمارے طاقت اور اقتدار سے کہاں وہ بچ کر کے جا سکتے ہیں۔ فرعون ان کے تعاقب ان کے پیچھے میں نکل پڑا تاکہ بنی اسرائیل کو ہم قید کر لیں، ان کو بندھک بنا لیں، ان کو اپنا غلام اور نوکر بنا لیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی معیت و رفاقت میں آگے بڑھتی رہی، منزل کو طے کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ دریا پر آ پہنچی۔ صبح کا وقت ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، روشنی پھیل رہی ہے۔ جب روشنی پھیل چکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا لشکر فرعون بالکل قریب آ چکا ہے اور ممکن ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو گرفتار کر لے اور ان کو لے جا کر کے پھر طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنائے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون کو دیکھ کر کے تھرا اٹھے، لرزہ بر اندام ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ وقت آ چکا ہے کہ ہم گرفتار ہو جائیں، اس سے بہتر تھا ہم مصر میں پڑے رہتے، فرعون کی غلامی کو قبول کیے رہتے اور ہم ان کے غلام اور نوکر بن کر کے زندگی گزارتے رہتے۔ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے۔ اس موقع پر موسیٰ کلیم اللہ نے جس ایمان کا دعویٰ کیا تھا، بڑے ایمان کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، اے بنی اسرائیل ڈرنے کی بات نہیں ہے، غم مت کرو، پریشان مت ہو جائیے، بے شک اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اعتماد ہونا چاہیے، یہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسباب کچھ نہیں ہے، ذرائع کچھ نہیں ہے، اگر کوئی ان کے پاس پونجی ہے، اگر کوئی سرمایہ ہے تو صرف اور صرف توکل علی اللہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے جو ہم کو فرعون سے بچا لے گا، جو ہم کو ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دے دے گا۔ چنانچہ موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یوشع بن نون بھی ہے، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، دائیں جانب عالی شان پہاڑ ہے، بائیں طرف اونچا پہاڑ ہے، نہ دائیں طرف بھاگ سکتے ہیں نہ بائیں طرف جا سکتے ہیں، اور پیچھے لشکر فرعون ہے اور سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میرے بھائی ہارون اسی سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈال دیجئے، رب العالمین کا حکم ہوا ہے، یہیں سے گزرنا ہے، یہی تمہارا راستہ ہے۔ ہارون علیہ السلام اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، یوشع بن نون بھی کوشش کر رہے ہیں، سمندر میں راستہ نہیں بن رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ پیچھے کھڑے تھے کہا ذرا ہٹو تو صحیح میں بھی دیکھوں، کیونکہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے تمہارے گزرنے کا راستہ یہی ہے، یہیں سے تم کو گزر کر کے جانا ہے، ہم تم کو نجات دینے والے ہیں، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، سمندر کے قریب آتے ہیں، اور جیسے ہی سمندر کے پاس کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، قربان جائیے میرے بھائیوں، کیا توحید ہے، کیا عقیدہ ہے، راستے سارے بند اور مسدود ہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی ہے، دائیں اور بائیں پہاڑ بھی ہے، پیچھے لشکر فرعون بھی ہے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ کا کیا اعلان ہے ان معی ربی سیہدین، اے بنی اسرائیل فکر مت کرو، بے شک میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وہ اللہ بچانے پر قادر ہے، وہ اللہ ہمیں نجات بخشنے پر قادر ہے۔ چنانچہ ابھی کھڑے ہیں، رب العالمین کی کبریائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، رب العالمین کی جانب سے پیغام آیا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اب دیر کس بات کی ہے، اپنے عصا کو اٹھائیے جو رب نے آپ کو معجزہ دیا ہے، جو رب العالمین نے آپ کو نشانی دی ہے، اس عصا سے آپ سمندر میں ماریے، اور سمندر پہ مارنے کی دیری تھی، قرآن کریم اعلان کرتا ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، رب العالمین نے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر میں راستے بن گئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12 راستے بنے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھی ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ بن گیا کالطود العظیم، اور راستہ ایسا بنا کہ سمندر کا پانی پہاڑوں جیسے اونچا ہو گیا، راستہ بن گیا، راستہ گیلا ہے، رب العالمین نے ہواؤں کو حکم دیا، فضاؤں کو حکم دیا، اے ہوا ذرا تو تیز ہو جا، یہ راستے جو گیلے ہیں، جو کیچڑ نما راستہ ہے، تاکہ یہ خشک ہو جائے، ہوائیں تیز ہوتی ہیں، راستے خشک ہو جاتے ہیں تاکہ
ताकि पाँव जानवर के, घोड़े के, ऊंट के उसमें धंसने न पाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये है रब्बुल आलमीन का कमाल, ये है एतमाद का भरोसा। अल्लाहु अकबर। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर के समुद्र में कूद पड़ते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म और मशीयत के मुताबिक समुद्र को पार कर जाते हैं। फिरऔन इस मंजर को देखता है, अल्लाहु अकबर, हैरत और इस्तेजाब में पड़ गया, उसका दिल अचंभे में पड़ गया, ये क्या मामला है। मूसा कलीमुल्लाह कोई मामूली आदमी नहीं है, कमतर दर्जे का इंसान नहीं है। दिल से आवाज उठती है, ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, जो ज़मीर की आवाज होती है, जो दिल की आवाज होती है मेरे भाइयों, वो हकीकत पर मबनी होती है। बाज़ दफा सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह मैं ये काम करता हूँ, इसको करूँ कि ना करूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तफ्ति बिनफ्सिक, अपने दिल से फतवा ले लो, क्योंकि अल इस्मु मा हाका बिनफ्सिका, गुनाह वो है जो दिल में खटक जाए। तो फिरऔन के दिल में खटक गया कि ये मूसा, फिरऔन के दिल में खटक पैदा हो गया कि ये मूसा कोई मामूली आदमी नहीं है। लेकिन फिर उसने जसारत की और बड़े हिम्मत से काम लिया और कहा ऐ मेरे आदमियों, ऐ मेरे लश्कर के लोगों, देखो मेरी हुकूमत कहाँ कहाँ है। मेरी हुकूमत जमीन पर है, फिजाओं पर है, हवाओं पर है, मेरी हुकूमत समुंदरों पर है। जिसने अपने रब को देख करके खुद ब खुद उसने उसके लिए रास्ते को बना दिया ताकि मैं भगोड़ों को पकड़ सकूं। अल्लाहु अकबर। ये रब्बुल आलमीन का इंतजाम था। चुनांचे फिरऔन आगे बढ़ा, उसके लश्कर के लोग भी आगे बढ़े। जब समुंदर के बीचों बीच पहुंचे, रब्बुल आलमीन ने कहा ऐ मूसा अपने आसा को दोबारा समुद्र में मार दो। चुनांचे समुद्र में मारते हैं, रब्बुल आलमीन ने फरमाया वगरक़नल आखरीन, मैंने सबको डुबो दिया। जालिम मैंने जितने भी जालिम थे, जाबिर थे, सरकश थे, अला रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाले थे, रब्बुल आलमीन ने सबको निस्त नाबूद कर दिया। ये कौन लोग थे जो अपने आप को अल्लाह कहते थे, जो अपने आप को अना लगाते थे, मैं इस मनसब पर फायज हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतजाम है। इस्लाम को मिटाते मिटाते, इस्लाम को खत्म करते करते ये सारे लोग खुद ही खत्म हो गए, लेकिन इस्लाम जिंदा है और इस्लाम बाकी रहने वाला मजहब है। फिरऔन आया, हामान आया, कारून आया, सब ने कहा कि मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा। इस्लाम को खत्म करते करते ये सारे लोग दुनिया से मिट गए और इस्लाम आज भी बाकी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। मजलूम के दिल का हर नाला ताखीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई अंजामे सितम क्या होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरऔन का सर जब उड़ता है, फिर कोई मूसा पैदा होता है। ये रब्बुल आलमीन का निजाम है। कोई हुकूमत हमेशा रहने वाली नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग आए और यहाँ से फिर वो चले गए, उनका नामो निशान बाकी न रहा। और बनी इसराइल ने अपने आंखों से फिरऔन को डूबता हुआ देखा। जब फिरऔन डूबने लगा, गर्क आब होने लगा, उसको यकीन हो गया कि मूसा ने जो पैगाम दिया था, मूसा ने जो तौहीद के परचम को बुलंद किया था, यह लोगों अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, जिंदगी उसी के हाथ में है, मौत उसी के हाथ में है, जमीन और आसमान रब्बुल आलमीन की मिल्कियत है। फिरऔन के दिल ने तस्लीम किया और उसी समुद्र के अंदर, समुद्र की गहराई से ऐलान करता है आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह तू सुन ले, मैं ईमान ला रहा हूँ उस अल्लाह पर, उस माबूद हकीकी पर जो बनु इसराइल का रब है, जो मूसा का रब है, जो हारून का रब है। मैं उस अल्लाह पर ईमान ले आता हूँ। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कि आप उस मंजर को देख रहे होते जब फिरऔन कलमा पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। मुझे सख्त गुस्सा आया, कहीं ऐसा ना हो इस बदबख्त का, जालिमो जाबिर का, जिसने मासूम बच्चे को कत्ल कराया, जिसने औरतों को बांधी और गुलाम बना लिया, बेकसूर बेगुनाहों को कत्ल करा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इसका ईमान कबूल कर ले। मैं समुंदर की तह में गया और वहां से कीचड़ को निकाला और फिरऔन के मुंह में ठूस दिया ताकि दोबारा ये कलमा ना पढ़ने पाए, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी, ताकि इसकी ज़बान से तौबा इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ना निकलने पाए। लेकिन क्या मामला था, रब की जानिब से ऐलान आया आल आन वक़द असैता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अब वक्त जा चुका है, आलमे निज़ामे दुनिया से जाने के वक्त अगर कोई गुनहगार चाहे मैं रब को राजी कर लूं, गुनाहों से तौबा कर
कर लूं, अपने आप को जहन्नम से बचा लूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का परस्तार बन जाऊं, ऐसे वक्त की तौबा काबिल कबूल नहीं है। ऐसे वक्त में रब्बुल आलमीन उसके ईमान को कबूल नहीं करता है। आल आना वक़द असैता क़ब्लो, अब तू ईमान ले आता है जबकि इससे पेशतर तू नाफरमान था, तू जालिम था, तू जाबिर था, तू फसादी था, तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा वाक़या कब रोनुमा हुआ मेरे भाइयों, यही मुहर्रमुल हराम का महीना था, 10वीं तारीख थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, जब आप मदीना तशरीफ लाए, आपने देखा मदीने में बसने वाले यहूदी रोजे की हालत में हैं, रोजा रखे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, मा हाजा, क्या मामला है? कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाजा यौमुन सालिहुन, हाजा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इस्राईल मिन अदुव्विहिम फसामहु मूसा व अमर बिसियामिही। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या खबर नहीं है, ये बड़ा अजीम दिन है, ये बड़ा अच्छा दिन है, ये वो दिन है जिसके अंदर रब्बुल आलमीन ने मूसा को और उनके मानने वालों को फिरऔन के जुल्म सितम से नजात बख्शी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोजा रखा था, तो हम रोजा रख रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फ़अना अहक्कु बिमूसा मिनकुम, मैं तुमसे ज्यादा हक रखता हूँ कि मूसा कलीमुल्लाह की खुशी में शरीक हूँ और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए मैं रोजा रखूं। आपने रोजा रखा और आपने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा तुम भी रोजा रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा, 10वीं मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा। इस वजह से नहीं रखा मेरे भाइयों कि इस महीने के अंदर आपके नवासे को शहीद किया जाएगा या इस महीने के अंदर बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हुए, बल्कि आपने इसलिए रोजा रखा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनके मानने वालों को फिरऔन के जुल्म से रब्बुल आलमीन ने नजात बख्शी। ये मूसा की सुन्नत है, मूसा की सुन्नत पर अमल करते हुए आपने रोजा रखा और रोजा रखने का आपने हुक्म दिया और आपने आशूरा के रोजे का बड़ा एहतमाम फरमाया। इब्ने अब्बास की रिवायत है, प्यारे मुस्तफ़ा के बारे में इरशाद फरमाते हैं, राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियामा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा है कि आपने किसी एक दिन के रोजे को दूसरे दिन पर कोई तरजीह नहीं दी, कोई फौकियत नहीं दी, इल्ला हाज़ल यौम यौम आशूरा, मगर आशूरा का रोजा जब आया आप इस रोजे को तरजीह दिया करते थे, आप इसकी जानिब सबकत किया करते थे। आशूरा का रोजा और माह रमजान का रोजा, इन दो रोजों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। अल्लाहु अकबर। क्या मालूम हुआ मेरे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना ताजियादारी का महीना नहीं है, सीना कोबी का महीना नहीं है, खून बहाने का महीना नहीं है, जुलूस निकालने का महीना नहीं है, बल्कि ये महीना वो महीना है, चुनांत ये महीना वो महीना है जो अल्लाह का महीना है और इस महीने की निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब है। इसकी अहमियत को जरा हम और आप समझे। साल के 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में से किसी महीने की निस्बत अल्लाह की जानिब नहीं है, लेकिन मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब है। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, ऐ लोगों रमजान के बाद अगर कोई रोजा अहमियत वाला है, फजीलत वाला है, शान वाला है, तो वो मुहर्रमुल हराम का महीना, वो अल्लाह के महीना, अल्लाह का महीना मुहर्रम का रोजा है। रमजान के बाद अगर कोई रोजा सबसे अफजल है तो वो अल्लाह का महीना मुहर्रम का रोजा है। हमें और आपको चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए रोजे का एहतमाम करें। यही नबी का तरीका है, यही सहाबा का तरीका है, सल्फ़े सालिहीन का यही मामूल था कि वो रोजे का एहतमाम किया करते थे। लेकिन आज मायार तब्दील हो गया है, आज लोगों के सोचने का अंदाज बदल गया है। जो नबी की सुन्नत थी, जो नबी का तरीका था, जो सहाबा का अमल था, सल्फ़े सालिहीन का जो रास्ता था, लोगों ने उसको तर्क कर दिया और बिदअत और खुराफात को याद कर लिया। सच कहा था प्यारे पैगंबर ने मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, लोग जब जब सुन्नत को मिटाएंगे, सुन्नत को खत्म करेंगे, उस सुन्नत की जगह पर बिदअत जगह ले लेगी, बिदअत जगह पकड़ लेगी। तो लिहाजा सुन्नतों को जिंदा किया जाए, बिदअत और खुराफात से परहेज किया जाए। और आज लोगों ने शहादत हुसैन का नाम ले लेकर न जाने कितनी बिदअत को याद कर लिया है। जुलूस निकाला जाए, ताजियादारी करते हैं, मातमी लिबास पहनते हैं, सीना खूबी करते हैं, रोड को, रास्ते को जाम कर देते हैं। क्या नबी की यही सुन्नत है? बल्कि मेरे पैगंबर का ये ऐलान था कि बीच रास्ते में नमाज को अदा न किया जाए। शायद बीच रास्ते में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, प्यारे मुस्तफा ने इससे मना फरमाया है। जाए कि जुलूस निकाला जाए, आम लोगों के रास्ते को बंद कर
لیا جائے، شرعیت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مذہب اسلام ایک سچا مذہب ہے، ایک پیارا مذہب ہے جو کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ تکلیف کو، بوجھ کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم راستے کو روک کر کیا پیغام دے رہے ہیں؟ شہادت حسین کا نام لے لے کر کے لوگ ماتمی لباس پہن کر سڑک کے اوپر جو بدعات اور خرافات کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ، اس سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو رک جانا چاہیے۔ اور پھر سوچنے والی بات ہے، شہادت حسین کا غم کیا صرف آپ کو ہے؟ شہادت حسین کا غم کیا اور کسی مسلمان کو نہیں؟ میں کہتا ہوں جس کے سینے میں ایمان کا رتی ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، رسول کائنات کا چاہنے والا ہے، اس کے سینے کے اندر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محبت ہے، عظمت ہے، تقدس ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو حسین سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم ان کی عظمت اور تقدس کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ان کی جو شہادت ہے یہ قضاء و قدر کا معاملہ ہے، یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ تقدیر کا معاملہ اس لیے ہے کہ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ ابھی آپ چھوٹے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، معصوم سے بچے تھے، ننھے تھے، جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے ہیں، تبادلہ خیال ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ حسین رونے لگے، حسین رونے لگے، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ پیارے بچے تھے، معصوم، چھوٹی سی عمر تھی، جا کر کے اپنے نانا کی گود میں بیٹھ گئے۔ جبریل امین نے الفت و محبت کے اس جذبے کو دیکھا، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے نواسے سے پیار ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا نواسا ہے، ہما ریحانتایا من دنیا، یہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں، ایک پھول حسن ہے، دوسرے پھول حسین ہیں۔ ہما ریحانتایا من الدنیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ میرے لخت جگر ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ جبریل امین نے خبر دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت آنے والا ہے کہ وقت آنے والا ہے جس دن کی آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے، اور وہ مقام مقام کربلا ہے، اور وہاں کی مٹی بھی آپ کے سامنے میں دکھلاتا ہوں۔ یہ وہ مٹی، یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ پیارے مصطفیٰ نے حیرت و استعجاب کے ساتھ پوچھا اہم مومنون، اے جبریل امین کیا میرے نواسے کو مارنے والے لوگ مومن ہوں گے؟ جبریل امین نے کہا نعم، وہ سب کے سب آپ ہی کے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ قضاء و قدر کا معاملہ ہے، یہ تقدیر کا معاملہ ہے، اور پھر تقدیر کا معاملہ اس لیے بھی ہے میرے بھائیوں، امیر معاویہ کی وفات ہوئی 60 ہجری میں، 61 ہجری میں یزید ابن معاویہ کی حکومت بنی، ملک و شام کے وہ حاکم بنے، اور انہوں نے اعلان کر دیا سب سے پہلے میں ان سے بیعت لوں گا جو مجھ سے مخالف ہیں، جو میری مخالفت کر رہے ہیں، لہذا ابھی فی الفور رات کی تاریکی ہی میں جاؤ مدینے کے اندر، وہاں پر حسین ہوں گے، ان سے میرے نام کی بیعت لیا جائے۔ چنانچہ گورنر مدینہ حضرت حسین کے پاس پہنچے رات کی تاریکی میں۔ کیوں؟ یزید کا اعلان یہ تھا کہ جو میرا مخالف ہے اس سے پہلے میری بیعت لی جائے۔ جب لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ یزید کا حکم میرے پاس آیا ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رات کی تاریکی میں، رات کے وقت میں، جبکہ کوئی اندھا بندہ نہیں ہے، کوئی مجمع نہیں ہے، کوئی بھیڑ نہیں ہے، اور مجھ جیسا آدمی رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کرتا، جب سارے مدینے کے لوگ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے میں بھی ان کی حکومت کو تسلیم کر لوں گا۔ یہ بات کہہ کر کے معاملہ ٹل جاتا ہے، اور پھر مزید رات گزرتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی ہی میں مدینہ سے مکہ المکرمہ چلے جاتے ہیں۔ لمبا واقعہ ہے، ایک یہ تقدیر کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، قضاء و قدر کا معاملہ ہے، اور انشاءاللہ رحمان میں کچھ اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا
اور چونکہ اس موضوعات پر بہت سارے خطبات میرے ہو چکے ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ اور دوسری بات انشاءاللہ میں یہ رکھنے کی کوشش کروں گا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے بھی بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ یہ مہینہ جو گزر گیا پیچھے، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں میرے بھائیوں، حرمت والا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ ہی کے مہینے کے اندر حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ آج ان پر کوئی افسوس نہیں کر رہا ہے۔ ذی الحجہ کی 27ویں تاریخ کو عمر فاروق خلیفہ دوم کو نبی پاک کے مصلی پر، نبی پاک کی مسجد میں فیروز ابو لولو مجوسی نے خنجر مار کر کے شہید کیا۔ چنانچہ آپ کو زخم کاری لگا اور آپ نماز سے پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور آپ نے پوچھا من قتلنی، میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کا مارنے والا، آپ کو قتل کرنے والا، جان لیوا حملہ کرنے والا فیروز ابو لولو مجوسی ہے۔ کہا رب کا شکر ہے کہ میرا مارنے والا کوئی مسلمان نہیں، مجھ کو مارنے والا، جان لیوا حملہ کرنے والا ایک مجوسی ہے جو کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ پھر مسکرائے اور مسکرا کر کے کہا کہ لوگوں، جب میں دعائیں مانگتا تھا اے اللہ مجھ کو شہادت کی موت دے دے اور نبی کا شہر دے دے، تو لوگوں نے کہا تھا عمر یا تو شہادت نہ مانگو یا نبی کا شہر نہ مانگو، کیونکہ نبی کا شہر وہ شہر ہے جو جہاں سارے ایمان والے بستے ہیں، اسلام والے بستے ہیں۔ یہاں تمہیں شہادت کیسے آ سکتی ہے؟ شہید ہونا ہے، مدینے کے باہر جانا پڑے گا، سرحد کے باہر نکلنا پڑے گا، یہاں تو سارے مومن ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین کا شکر ہے، نبی کا شہر ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی کا مصلی ہے، اور میرا مارنے والا کوئی مسلمان نہیں بلکہ ایک مجوسی ہے، فیروز ابو لولو مجوسی ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ذی الحجہ کے مہینے میں 27 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا، لیکن آج ان کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے، شہادت عثمان کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے، ان پہ رنج کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ شیعہ اور روافض کی خفیہ چال ہے میرے بھائیوں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میری مزید گفتگو اسی پر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے سینوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو ڈال دے، ہم صحابہ کے چاہنے والے بنے، صحابہ سے محبت کرنے والے بنے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بنے، اور ان تمام خرافات بدعات سے اپنے آپ کو ہم اور آپ بچا کر کے رکھیں، کیونکہ بدعات وہ گمراہی ہے جو انسان کو جہنم تک لے جا سکتی ہے۔